بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ۔ گمشتگین کو خطرہ تھا کہ اگر محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا تو شہر سرنگو ہو جائے گا، چنانچہ وہ اس دوران ایک اور اقدام کر چکا تھا۔ اس نے حسن بن صباح کی خفیہ جماعت کے علاقائی سربراہ ستان کو باری معاوضہ دے کر صلاح الدین ایوبی کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس کام کے لیے جماعت کے مرکز سے احکام روانہ ہو چکے تھے۔ 5 میں سے 7ویں صدی ہجری کے وسط تک حسن بن صباح کی جماعت امت مسلمہ کے لیے ایک ناسور بنی رہی۔ اس جماعت نے مٹھی بھر افراد کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا جو بڑی بڑی دشمن افواج نہ پہنچا سکی۔ حسن بن صباح خود اسماعیلی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور مصر کی دولت عبیدیہ کے نمک خواروں میں سے تھا۔ بعد میں اس نے باطنیہ کے نام سے ایک الگ جماعت بنا کر بحیرہ اسپین کے کنارے بلند بالا پہاڑوں میں کئی قلعوں پر قبضہ کر کے ایک الگ دنیا بسائی تھی۔ وہ اپنے عقیدت مندوں کو حشیش کے نشے میں دت کر کے انہیں عیش و آرام کی ایسی دنیا میں لے جاتا جس پر جنت کا گمان ہوتا تھا۔ انہیں یقین دلایا جاتا کہ یہی اصل جنت ہے جس میں ہمیشہ قیام کرنے کے لیے انہیں اپنی جان پیدا کرنا ہوگی۔ سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنے پیشوا کے حکم کے مطابق بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرنا ہوگا۔ اس ذہنیت کے ساتھ تیار کردہ لوگ پیدائی کہلاتے تھے۔ انہیں خنجر زنی کی خاص مشق کرائی جاتی تھی۔ مصنوعی جنت کے دھوکے میں آ جانے والے یہ خدائی ایسے جان باز ہوتے تھے کہ اپنے پیشوا کے حکم پر ہر لمحہ جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس جماعت کا مرکزی پیشوا شیخ الجبال کہلاتا تھا اور اس کا قیام شمالی ایران کے ناقابل تسخیر کوستانی سلسلے کے الموت نامی قلعے میں ہوتا تھا۔ حسن بن صباح کے بعد اس کے جانشینیوں کا سلسلہ تقریباً 2 صدیوں تک چلتا رہا۔ ان پیدائیوں کو دنیا کی تمام حکومتوں کے درباریوں، محافظوں، ملازموں اور سپاہیوں میں گل مل کر رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اپنے آقا کا حکم ملتی ہی وہ ہر رکاوٹ عبور کر کے مطلوبہ شخصیت کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ ان کی دہشت کے باعث ہر حکمران ان سے خائف رہتا تھا۔ اکثر بادشاہ شیخ الجبال کو خراج ادا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے آخری زمانے میں ان کا دائرہ کار شام تک پھیل چکا تھا۔ ایک بار جب نور الدین زنگی نے ان پر قابو پانے کی کوشش کی اور الموت پر حملے کا ارادہ کیا تو فدائیوں نے ایک خنجر اور خط ان کے تکیے تلے اس طرح رکھ دیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ خط میں خبردار کیا گیا تھا کہ شیخ الجبال کی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو نتائج خطرناک ہوں گے، جو کہ باطنی اسماعیلی جماعت کا نظریاتی رشتہ مصر کے شیعہ عبیدی حکمرانوں سے تھا۔ اس لیے عبیدی حکومت کو ختم کر کے مصر پر قبضہ کرنے والا صلاح الدین ایوبی ان کے نزدیک قابل معافی نہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے عمارہ یمنی نے مصر میں جو بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بیرونی مددگاروں میں حسن بن صباح کی جماعت بھی شامل تھی۔ اب جب کہ شیخ الجبال کے نائب کو خود شام کے ایک امیر کی جانب سے خطیر رقم کے عوض صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملے کی دعوت ملی تھی، وہ تو رد نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ پیدائی خنجر زن اپنے مرکز سے حلب روانہ ہو گئی، جہاں صلاح الدین ایوبی شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک صلاح الدین ایوبی نے اپنے حفاظت کا کوئی خاص اہتمام کرنا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے خنجر زنوں کو کسی خاص وقت کے بغیر صلاح الدین ایوبی کے خیمے تک رسائی کا موقع مل گیا۔ جو ہی وہ خیمے کے پردے تک پہنچے، ایونی کے ایک وفادار امیر خمارتگین نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ خود الموت کے آس پاس کے علاقے کا باشندہ تھا اور فدائیوں کو ان کے چہرے بشرے اور حرکات و سکنات سے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً خطرے کا احساس کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا اور للکار کر کہا، کم بختو، میری موجودگی میں تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کیوں آئے ہو؟ مگر فدائی اپنے خدب تک پہنچنے سے پہلے رکنے کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے اپنے خنجر نکال کر خمارتگین پر حملہ کر دیا۔ خمارتگین شدید گائل ہو کر گر پڑا۔ شور سن کر دوسرے افسران اور محافظ ادھر متوجہ ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک فدائی خیمے میں گھس کر خنجر تانے صلاح الدین ایوبی کی طرف دوڑ لگا چکا تھا، مگر امیری تغرل جاندار نے بجلی کی طرح جھپٹ کر
اس پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ صلاح الدین سے صرف چند قدم دور زمین پر گر پڑا۔ بقیہ پیدائیوں کو دوسری سپاہیوں نے گھیر لیا۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کئی سپاہیوں کو شہید کر دینے کے بعد اس طرح للٹے للٹے مارے گئی۔ گمشتگین کا یہ حربہ بھی ناکام رہا تو اس نے ایک اور خطرناک داؤ استعمال کیا۔ حلب کے قید خانے میں ساحل شام کے عیسائی ریاست طرابلس کا حکمران ریمنڈ 11 سال تک قید رہا۔ طرابلس کا حکمران ریمنڈ 11 سال تک قید رہا تھا۔ اسے سلطان نور الدین زنگی نے رمضان 559 ہجری اگست 1164 عیسوی میں حرم کے سلطان صلاح الدین ایوبی معرکے کے دوران قید کیا تھا۔ نور الدین کی موت سے کچھ عرصے پہلے 569 ہجری 1174 عیسوی میں اسے 1.5 لاکھ دینار اور 1000 قیدیوں کے عوض آزاد کرنے کی شرط منظور کر لی۔ تاہم ابن اسیر کے بیان کے مطابق معاہدے پر عمل نور الدین کے وفات کے بعد ہوا اور گمشتگین نے الملک صالح کے حکم سے محرم 570 ہجری اگست 1174 عیسوی میں اسے مذکورہ معاہدے کے مطابق رہا کیا۔ ریمنڈ کی واپسی پر نصرانیوں نے اس کا زبردست استقبال کیا اور اسے ایک ہیرو کی سی حیثیت دی، کیونکہ القدس کا مہم جو اور گاک حکمران المرک چند دن پہلے ہی مرا تھا اور اس کی جگہ اس کا 13 سالہ اپاہج اور کم عقل لڑکا جو رسمی طور پر تخت پر بٹھا دیا گیا تھا کسی کام کا نہ تھا۔ اس لیے عیسائی حکمرانوں نے ریمنڈ کو القدس کے کم سن تاجدار کا سرپرست دمر بھی مقرر کر دیا اور تو یہ پایا کہ اب شام کی تمام عیسائی ریاستیں ریمنڈ سے رہنمائی لیا کرے گی۔ گمشتگین ریمنڈ کو رہا کرنے کی وجہ سے نصرانیوں کی نظروں میں ایک دوست کا مقام حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس نے حلب کا محاصرہ اٹھوانے کے لیے ریمنڈ سے مدد طلب کی اور اسے صلاح الدین ایوبی کے نئی شامی مقبوضات پر ٹوٹ پڑنے کی دعوت دی۔ ریمنڈ کے لیے اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی؟ پہلے اس نے قاصد بیچ کر صلاح الدین کو دھمکیوں سے ڈرا کر محاصرہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ ریمنڈ کے قاصد نے کہا عیسائی متحد ہو گئے ہیں، میں فرنگیوں کے اتحاد سے ڈرنے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فوج کا ایک دستہ انطاکیہ روانہ کر دیا جس نے چھاپے مار کر خاصا مال غنیمت حاصل کیا اور اس طرح نصرانیوں کو مرغوب کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار ریمنڈ طلب سے دوستی جتانے کے لیے ایک لشکر جرار لے کر نکلا۔ اس نے ہوشیاری یہ کی کہ آمنے سامنے کی ٹکر لینے کی بجائے خمس کا رخ کیا، جہاں صلاح الدین ایوبی نے 2 ماہ پہلے ہی قبضہ کیا تھا اور شہر کی حفاظت کے لیے وہاں زیادہ فوج نہ تھی۔ یہ وار کارگر ممکن نہ تھا۔ وہ حلب سے کوچ کر کے حماد سے ہوتے ہوئے خمس پہنچ گئی، مگر ان کی آمد سے پہلے ریمنڈ بھاگ نکلا اور امرائے حلب کو پیغام بھیج دیا کہ میں نے وعدے کے مطابق حلب کا محاصرہ ختم کر دیا ہے۔ ادھر صلاح الدین کے سپاہیوں نے خمس میں داخل ہو کر قلعے کا محاصرہ مزید سخت کر دیا، جو کہ اب تک قلعہ دار کی تحویل میں تھا۔ 21 شعبان 570 ہجری 16 مارچ 1175 عیسوی کو قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دی۔ بہرحال گمشتگین حلب کا محاصرہ اٹھوانے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد 1 سال تک سلطان کو حلب کا رخ کرنے کا موقع نہ ملا۔ صلاح الدین ایوبی نے امرائے حلب کی مکاریوں اور نصرانیوں کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ کا بے چشم خود مشاہدہ کر لیا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ الملک صالح، جس کا وہ اپنا آقازادہ ہونے کی حیثیت سے نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ اسے اپنا بادشاہ کی حیثیت بھی دیتے ہیں، جو بے اہمیت امراء اور اغراض پرست درباریوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اس صورتحال میں ان کے لیے کچھ تلخ فیصلے کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ انہوں نے شام کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر کے ان امراء کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ان کی منزل بیلبک تھی، جہاں کبھی ان کے والد نجم الدین عماد الدین زنگی کے قلعہ دار کی حیثیت سے تعینات رہے تھے۔ بیلبک کے محاصرے کے دوران ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ قلعہ دار یمن نے امان طلب کی اور 4 رمضان 570 ہجری 29 مارچ 1175 عیسوی کو قلعہ سرنگو ہو گیا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی تاریخی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔